بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اس لیے اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا لباس یہیں لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم الانبینا کے چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعے کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا۔ یہ سفرادی بخار تھا جو جسم کے اندر زیادہ تھا پر باہر کم لگتا تھا۔ صبح 11 فروری 1193 وہ نکاحت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ہم نے گپ شپ میں اس کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الفضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان ایوبی کے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الافضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد اہم غدود بیکار ہو گئے۔ اس سے اس کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نکاحت کی آخری تک جا پہنچا۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اسے ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا۔ اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے، سو اس نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار تک نہ کیا۔ مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، یا اللہ،
کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الافضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ بخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحتیابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے۔ کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب صبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوا دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتہ چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین افغان بیٹھا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن تھا، صفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا۔ ہم سلطان کو دیکھنے گئے پر اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحتیابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سہون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام امراء وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے:
اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصر صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوششیں کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا، اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی، اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متعلقہ ہو جائیں، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر سن 589 ہجری 3 مارچ سن 1193 منگل کی شام تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت سے پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ الافضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہماری بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرہانے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے گا۔ اس طرح ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رودات سنائی وہ یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرہانے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر سن 589 ہجری 4 مارچ سن 1193 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورہ حج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا اللہ ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ میں جب پہنچا تو اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکا تھا۔ مصری وقوع نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 47 درہم چاندی کے اور 1 ٹکڑا سونے کا تھا۔ اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔
خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گٹا چھا گئی جو صرف اللہ جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی، کیونکہ وہ خود رو رہے تھے اور ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ داڑیں مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا تو مردوں کے داڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کے لوگوں کا دکھ اور رونا سنے نہیں جاتا تھا۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر داڑیں مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے اندازہ ہجوم رو رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو لحد میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلطان کی قبر پر کافی دیر کھڑا رہا اور میدان جنگ کے اس عظیم سپہ سالار کے کارناموں کو یاد کرتا رہا۔ بہاؤالدین ابن شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کیں اور اس کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے۔ اللہ اس عظیم میدان جنگ کے شیر پر رحمت فرمائے، آمین۔ میرا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے اور میرا مقصود یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ اس کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فرائض کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ بلال نو کی دراندی سے فصل صلیب کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤالدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے درپردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی جیسوں کو آوازیں دے رہا ہے، جس طرح 4 مارچ سن 1193 کے روز دمشق کی بیٹیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو آوازیں دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخی سیریز کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا جذبہ ایمانی قائم و دائم رکھے اور جو سبق اس سیریز سے ملا اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا انقلاب لائیں۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سیریز آپ ممبرز کی خدمت میں پیش کی ہے، ایسے ہی اسلامی اصلاحی اور تاریخی سلسلے کے ساتھ کل سے ایک اور سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ امید ہے اس سیریز کی طرح آپ معزز سبسکرائبرز آنے والی سیریز میں بھی بھرپور محبت دکھائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مستقبل میں مزید بہتر سے بہترین مواد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو مستقبل میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کریم سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ملتے ہیں کل نئی سیریز کے ساتھ۔ میں ہوں محمد شعیب، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔